دعوت مسیح کی حقیقت۔ اس بحث سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ مسیحیت میں جنگ اور سیاست و تعزیر کا نہ ہونا اس کے کمال کی دلیل نہیں بلکہ نقص کی دلیل ہے، اور مسیحیت جس شکل میں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے وہ اتنے نقائص سے بھری ہوئی ہے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی۔ لیکن مسیحیت اور اس کی تاریخ کے گہرے مطالعے سے ایک اور حقیقت منکشف ہوتی ہے۔ جب ہم مسیح کی تعلیمات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں عقائد و اخلاق کی موٹی موٹی باتوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نہ ان کی کوئی شریعت ہے، نہ کوئی مستقل ضابطۂ قوانین اخلاق، نہ حقوق و فرائض اور معاملات کے متعلق کسی قسم کی ہدایات ہیں، حتیٰ کہ عبادت کا کوئی طریقہ بھی متعین نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا مذہب کوئی مستقل مذہب نہیں ہو سکتا۔ عقائد اور چند اخلاقی ہدایات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بہت سی ایسی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں جن کے لیے ایک مذہب کے پیرووں کو اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں ہدایات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جس مذہب میں یہ ہدایات موجود نہ ہوں ان میں ایک جداگانہ دینی نظام بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اب قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسیح نے ایسے ہی غیر مکمل مذہب کو ایک مستقل مذہب بنایا تھا، اور کیا مسیح اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ ایسا مذہب تمام نوع بشرا بلکہ کسی ایک قوم کے لیے بھی ہر حالت میں ہر زمانے میں قابل عمل نہیں ہو سکتا؟ مسیحیت کے متبعین اس سوال کا جواب اثبات میں دیتے ہیں، مگر جب ہم مسیحیت کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان حالات پر نظر ڈالتے ہیں جن میں وہ پیدا ہوئی تھی اور ان اغراض کی تحقیق کرتے ہیں جن کے لیے وہ وجود میں آئی تھی، تو ہمیں اس کا جواب کچھ اور ملتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مسیحی مذہب خود کوئی مستقل مذہب نہیں تھا بلکہ موسوی شریعت کی تکمیل اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے پیدا ہوا تھا۔ موسوی شریعت جس زمانے میں بھیجی گئی تھی وہ بنی اسرائیل کی ذہنی طفولیت کا زمانہ تھا۔ ان میں کسی گہری اخلاقی تعلیم کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک سادہ عقیدہ اور ایک سیدھے سے ضابطۂ اخلاق کی تعلیم دے کر چھوڑ دیا تھا جس میں اخلاقی فضائل، روحانی پاکیزگی اور ایمانی روح کی بہت کمی تھی۔ چند صدیوں تک بنی اسرائیل اس شریعت پر بری بھلی طرح چلتے رہے، مگر بعد کے زمانے میں جب ان کے معاملات نے وسعت اختیار کی تو وہ کمی جو شریعت میں رہ گئی تھی رنگ لانے لگی۔ رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کی اخلاقی حالت خراب ہوتی چلی گئی اور فساد اخلاق کا طبعی نتیجہ اضمحلال قوا کی شکل میں ظاہر ہوا۔ پہلے ان کی جماعت کا شیرازہ منتشر ہوا، پھر منتشر اجزاء میں باہم تصادم شروع ہوا اور آخر میں غلامی کی لعنت ان پر مسلط ہو گئی جس نے انہیں پستی و تنزل کی انتہا کو پہنچا دیا۔ مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے 738 برس پہلے اشوریوں نے ان کو مغلوب کیا اور 2 صدی تک وہ اور ان کے بعد اہل بابل انہیں پیستے رہے۔ پھر 538 قبل مسیح میں ایرانی آئے اور 200 برس تک ان کا دورہ رہا۔ اس کے بعد سکندر اعظم کی قیادت میں یونانیوں نے ان کو مغلوب کیا۔ 334 اور 323 قبل مسیح اور اسکندر کی وفات کے بعد مصر کے بطالیہ یعنی ٹولمیز نے ان کو اپنا حلقہ بگوش بنا لیا۔ اس طرح 1 صدی تک بنی اسرائیل یونانیوں کی غلامی میں رہے۔ پھر 198 قبل مسیح میں ایک دوسرے یونانی خاندان سلوکوڈیا نے ان پر اپنی حکومت قائم کر لی اور جبراً ان میں صنم پرستی کو داخل کیا۔ 2 صدی قبل مسیح کے وسط میں یہودیوں کو کچھ آزادی کا احساس ہوا اور انہوں نے بغاوت کر کے 141 قبل مسیح میں ایک آزاد یہودی حکومت قائم کر لی جو تقریباً 80 برس تک زندہ رہی، مگر ان کے اخلاق اس قدر بگڑ چکے تھے کہ جماعت کا شیرازہ بننا مشکل تھا، اس لیے ان میں پھوٹ پڑی اور انہوں نے خود ہی رومیوں کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی۔ مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے 60 برس پہلے رومیوں نے فلسطین پر حملہ کیا اور جب مسیح علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو ان کی پوری قوم رومیوں کی غلامی میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس طرح 7-8 صدی تک بابل و آشور کے ستارہ پرستوں، ایران کے آتش پرستوں اور یونان و روم کے صنم پرستوں کے ماتحت غلامانہ زندگی بسر کرنے کے باعث اس قوم کے اندر اخلاق، شرافت، دینداری اور انسانیت کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔
خود بائبل کے عہد عتیق میں یہودیوں کے اس اخلاقی اور روحانی تنزل کی تفصیلات ہم کو بکثرت ملتی ہیں۔ 7ویں صدی قبل مسیح میں یروشلم کے بادشاہ منیسا نے اہل بابل کے اثر سے ارض مقدس میں جن گمراہیوں کو رواج دیا، اس کی کیفیت سلاطین 2 باب 21 میں اس طرح بیان کی گئی ہے۔ اس نے اونچے مکانوں کو جنہیں اس کے باپ خرقہ نے ڈھایا تھا پھر بنا دیا، اور بال کے لیے مذبح اٹھائے اور یسیرت بنائی جس طرح اسرائیل کے بادشاہ اخی اب نے کیا تھا، اور آسمان کی ساری فوج یعنی اجرام فلکی کی پرستش کی اور ان کی بندگی کی۔ اس نے خداوند کے گھر میں جس کی بابت خداوند نے فرمایا تھا کہ میں یروشلم میں اپنا نام رکھوں گا مذبح بنائے۔ اس نے آسمان کی ساری فوج کے لیے خداوند کے گھر کے دونوں صحنوں میں مذبح بنائے۔ اس نے اپنے بیٹے کو آگ میں گزارا اور ساعتوں کو مانا اور جادوگری کی اور دیویوں اور افسونگری سے یاری کی۔ اس نے یسیرت کی مورت کو عین اس گھر میں نصب کیا جس کی بابت خداوند نے داؤد علیہ السلام کو اور اس کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو کہا تھا کہ اسی گھر میں اور یروشلم میں جسے میں نے بنی اسرائیل کے سارے فرقوں میں سے چن لیا ہے، میں اپنا نام ابد تک رکھوں گا۔ اس عہد کی اخلاقی حالت کو ہوسی نبی علیہ السلام 741 سے 782 قبل مسیح نے اس طرح بیان کیا ہے۔ اس سرزمین کے بسنے والوں سے خداوند کا ایک جھگڑا ہے، کیونکہ ملک میں نہ راستی ہے، نہ شفقت، نہ خدا ترسی، کوسنے اور جھوٹ بولنے اور خون اور چوری اور حرام کاری کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ پھوٹ نکلے ہیں اور خون پر خون ہوتا ہے، اس لیے یہ سرزمین ماتم کرے گی اور ہر ایک جو اس میں رہتا ہے جنگل کے جانوروں اور ہوا کے پرندوں سمیت ناتواں ہو جائے گا۔ 740 سے 701 قبل مسیح میں یسیع علیہ السلام نبی کہتے ہیں، تمام سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے، تلوے سے لے کر چندیا تک اس میں کہیں صحت نہیں ہے، بلکہ زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گھاؤ ہیں۔ تمہارا ملک اجاڑ ہے، تمہاری بستیاں جل گئیں، پردیسی لوگ تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نگلتے ہیں، وہ ویران ہے گویا کہ اسے اجنبی لوگوں نے اجاڑا ہے۔ وہ بستی جو سراسر پاک دامن تھی کیسے چھنال ہو گئی، وہ تو انصاف سے معمور تھی، راست بازی اس میں بستی تھی، پر اب خونی رہتے ہیں۔ تیری چاندی میلی ہو گئی، تیری مے میں پانی مل گیا، تیرے سردار گردن کش چوروں کے شریک ہیں، ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام طلب ہے، وہ یتیموں کا انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی۔ ان کے جشن کی محفلوں میں بربط اور بین اور دف اور بانسری اور مے کا زور ہے، لیکن وہ خداوند کے کام پر غور نہیں کرتے، اس کے ہاتھوں کی کاریگری کو نہیں دیکھتے۔ اس لیے میری قوم اسیری میں مبتلا ہو گئی ہے، کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے۔ ان کے عزت والے بھوکوں مرتے ہیں اور عوام پیاس سے خشک ہوتے جاتے ہیں، اس لیے دوزخ نے وسعت اختیار کر لی ہے اور اپنا منہ بے اندازہ پھاڑ دیا ہے۔ ان کے شان و شوکت والے اور عوام اور تمام فخر کرنے والے اس میں جا پڑیں گے۔ ان پر واویلا ہے جو مے پینے میں زور آور اور نشے کی چیزیں ملانے میں طاقتور ہیں، جو رشوت کی خاطر بدکاروں کو صادق ٹھہراتے ہیں اور صادقوں سے ان کا حق چھین لیتے ہیں۔ سو جس طرح آگ بھوسی کو کھا جاتی ہے اور جلتا ہوا پھونس بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح ان کی جڑ بوسیدہ ہو گئی ہے اور ان کی کلی گردن کی طرح اڑ جائے گی، کیونکہ انہوں نے رب الافواج کی شریعت کو ناجائز ٹھہرایا اور اسرائیل کے قدس کے سخن کو ذلیل کر جانا۔ اسی عہد کے ایک اور نبی حضرت میکا علیہ السلام کہتے ہیں، اے یعقوب علیہ السلام کے سرداروں اور بنی اسرائیل کے قاضیوں، تم وہ ہو جو نیکی سے کینہ رکھتے ہیں اور بدی کو پیار کرتے ہیں، جو لوگوں کا پوست ان پر کھینچتے ہیں اور ان کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچتے ہیں، اور جو میری قوم کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی کھال ان پر سے کھینچتے ہیں اور ان کی ہڈیوں کو توڑتے ہیں اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ تم کہ عدالت سے عداوت رکھتے ہو اور ساری راستی کو الٹا دیتے ہو، اس بات کو سنو، تم سیہوں کی خون ریزی اور یروشلم کو بے انصافی سے تعمیر کرتے ہو۔ اس کے سردار رشوت لے کر عدالت کرتے ہیں اور ان کے کاہن اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں اور اس کے غیب گو نقد لے کر رمالی کرتے ہیں۔
انبیاء بنی اسرائیل کے ان اقوال سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں یہودیوں سے شریعت کی اصلی روح یعنی ایمان، صداقت، دیانت، عدل، انصاف اور پاکیزگی اخلاق رخصت ہو چکی تھی۔ حرام خوری، حرص و طمع، ظلم و جفا اور بے حیائی و بدکاری نے ساری قوم کو گھیر لیا تھا۔ ان کے حاکم ظالم، ان کے پیشہ ور ریاکار، ان کے سردار خائن اور ان کے عوام معصیت پیشہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے شریعت کے الفاظ اور ظاہری رسم و شعائر ہی کو اصل شریعت سمجھ لیا تھا اور اس معنوی حقیقت کو فراموش کر دیا تھا جو ہر شریعت حقہ کے احکام میں مقصود اصلی ہوتی ہے۔ اس روز افزوں پستی و ظاہر پرستی کو دیکھ کر مسیح علیہ السلام سے بہت پہلے بنی اسرائیل کے انبیاء اصلاح کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ مواعظ و نصائح سے ان کو یہ بھولی ہوئی حقیقت یاد دلا رہے تھے کہ خدا محض قربانیوں اور دعاؤں سے خوش نہیں ہوتا بلکہ صداقت، ترحم اور حسن معاملت سے خوش ہوتا ہے، اور اس کی مہربانی حاصل کرنے کے لیے عفو و درگزر اور محبت و ایثار کی ضرورت ہے۔ چنانچہ بائبل میں انبیاء متاخرین کے ایسے نصائح ہم کو بکثرت ملتے ہیں۔ یسعیاہ علیہ السلام نبی فرماتے ہیں، خداوند فرماتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈھوں کی 100 ختنی قربانیوں اور فربا بچڑوں کی چربی سے سیر ہو چکا ہوں۔ میں بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کا لہو نہیں چاہتا۔ اب میرے سامنے جھوٹے نذرانے مت لاؤ۔ لوبان سے مجھے نفرت ہے اور نوچندی اور سبت اور جماعت عید سے بھی، کیونکہ میں عید اور بے دینی دونوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا جی تمہاری نوچندیوں اور تمہاری عیدوں سے بیزار ہے، وہ مجھ پر وبال ہیں۔ میں ان کے اٹھانے سے تھک گیا۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے اعراض کروں گا، جب تم دعاؤں پر دعائیں مانگو گے تو میں نہ سنوں گا، کیونکہ تمہارے ہاتھ تو لہو سے بھرے ہوئے ہیں۔ اپنے تئیں دھو کر پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میرے سامنے سے دور کرو، بدکاری سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے پیرو بنو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیوہ عورتوں کے حامی بنو۔ اگر تم راضی اور فرما بردار بنو گے تو زمین کے اچھے پھل کھاؤ گے، اور اگر انکار کرو گے اور بغاوت اختیار کرو گے تو تلوار کا لقمہ بن جاؤ گے۔ ایک دوسرے موقع پر یسعیاہ علیہ السلام نبی عبادات و اعمال کی معنوی روح اور فضیلت اخلاق کا درس اس طرح دیتے ہیں، اگر اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ لڑائی جھگڑا کرو اور خباثت کے مکے مارو، اس طرح کا روزہ جیسا کہ آج کل تم رکھتے ہو مطلوب نہیں ہے۔ کیا یہی وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن جس میں آدمی اپنی جان کو فضول دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکا دے اور ٹاٹ اور راکھ کی طرح بچھا دے، کیا تم اس کو روزہ اور خدا کا منظور نظر دن کہو گے؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں، جوئے کے بندھن کھولے جائیں، مظلوموں کو آزاد کرایا جائے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑا جائے؟ کیا یہ نہیں کہ تم اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں پناہ دے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنسوں سے منہ نہ چھپائے؟ اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزردہ دل کی سیر کرے تو تیرا نور تاریکی میں طلوع ہوگا اور تیری تیرگی نصف النہار کی طرح چمک اٹھے گی۔ ایک اور نبی حضرت میکا علیہ السلام اسی روحانی تعلیم کی اس طرح تجدید کرتے ہیں، میں کیا لے کر خداوند کے حضور میں جاؤں گا؟ کیوں کر خدا تعالیٰ کو سجدہ کروں؟ کیا 100 ختنی قربانیوں اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے آگے جاؤں گا؟ کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 ہزار نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پہلونٹے کو اپنے گناہ کے عوض، اپنے پیٹ کے پھل کو اپنی روح کی خطا کے عوض دے سکوں گا؟ نہیں اے انسان، اس نے تجھے وہ راہ دکھائی ہے جو نیک ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے، رحم دلی کو پیار کرے اور اپنے خدا کے ساتھ فروتنی سے پیش آئے۔ یہ تعلیم 7 صدیوں تک بہرے کانوں سے ٹکرا کر واپس آتی رہی۔ بنی اسرائیل کی حالت روز بروز بگڑتی چلی گئی۔ اس میں جو اخلاقی مفاسد جڑ پکڑ گئے تھے، انہیں دور کرنے کے لیے ایک زیادہ طاقتور مصلح کی ضرورت تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے اسی میکا اور یسعیاہ علیہ السلام والی
تعلیم کو نئے جوش اور نئی روح کے ساتھ پیش کیا۔ انبیاء سابقین کی طرح ان کی تعلیم بھی شریعت موسویہ کو منسوخ کرنے اور اس کی جگہ کوئی الگ مذہب قائم کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد صرف اس کمی کو پورا کرنا تھا جو موسوی شریعت میں باقی رہ گئی تھی، اور اس اخلاقی فضیلت کی روح کو ملت یہود میں پھونکنا تھا جس کی وہ ضرورت مند تھی۔ اس وقت یہودی اخلاق میں راست بازی، دیانت، حلم، عفو، زہد، قناعت، سیر چشمی، خدا ترسی، رحم، فروتنی اور ایثار کی کمی تھی۔ وہ حد سے زیادہ طمع، دنیا پرست، بندہ غرض اور دنی و تباہ ہو گئے تھے۔ ان میں دینداری کی روح باقی نہ رہی تھی جو انسانیت کی جان ہے۔ اس لیے مسیح علیہ السلام نے اپنی پوری قوت انہی نقائص کو دور کرنے میں صرف کی اور اصل موسوی شریعت کو برقرار رکھ کر صرف ان چیزوں کا اس میں اضافہ کیا جن کی اس وقت کے لحاظ سے ضرورت تھی۔ پس دین مسیحی ایک الگ دین نہیں ہے، بلکہ در حقیقت دین یہود کا ایک جز اور زیادہ صحیح الفاظ میں اس کا تتمہ ہے۔ بالکل یہی بات خود انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، تورات کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی پورا ہوئے بغیر نہ ٹلے گا۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور آدمیوں کو ایسا کرنے کی ہدایت کرے گا، وہ آسمان کی بادشاہت میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہت میں سب سے بڑا کہلائے گا۔ پس میں تم سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہت میں داخل نہ ہو سکو گے۔ متی اور لوکا۔ ایک دوسری جگہ اپنے پیرووں کو حکم دیتے ہیں، فقیہ اور فریسی موسیٰ علیہ السلام کی گدی پر بیٹھے ہیں، پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں سب عمل میں لاؤ اور مانتے رہو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جنہیں اٹھانا بھی مشکل ہے دوسروں کے کندھوں پر رکھ دیتے ہیں، مگر آپ انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ یوحنا نے اپنی انجیل میں تصریح کی ہے کہ شریعت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت دی گئی اور فضیلت و صداقت یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ ان اقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسیحیت میں موسوی شریعت کے تمام احکام باقی رکھے گئے ہیں اور ان پر صرف فضیلت و صداقت کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مسیحیت میں جنگ نہ ہونے کی وجہ۔ اب یہ کہنے کی حاجت نہیں کہ مسیحیت میں جنگ، صلح، حکومت، سیاست و تعزیرات وغیرہ کے متعلق وہ تمام احکام باقی رکھے گئے تھے جو تورات میں مذکور تھے۔ دین مسیح علیہ السلام ان میں سے کسی کا حتیٰ کہ ایک لفظ اور ایک شوشے کا بھی منکر نہ تھا، لیکن مسیح نے ان احکام کی تنفیذ اس لیے نہیں کی کہ جس عہد میں وہ پیدا ہوئے تھے اس میں ان کی تنفیذ کا کوئی موقع ہی نہیں تھا۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ مسیح کی بعثت کے وقت ان کی قوم 60-800 برس سے غیر قوموں کی غلامی میں مبتلا تھی۔ ان کی ولادت سے 60 برس پہلے ہی روم کی فوج نے فلسطین پر حملہ کیا تھا اور اسے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پامال کرتی چلی گئی تھی۔ جس وقت مسیح علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو ان کی پوری قوم رومیوں کی قید غلامی میں جکڑی ہوئی تھی۔ ان کا خاص وطن یہودیہ 6 عیسوی میں براہ راست رومی صوبہ داروں کے زیر انتظام آ گیا تھا جو پروکیوریٹر کہلاتے تھے۔ جب ان کی پیغمبرانہ دعوت کا آغاز ہوا تو یروشلم کا پروکیوریٹر پونتس پیلاطس جیسا بے انصاف اور بے ضمیر شخص تھا۔ ان بے دین آقاؤں کی غلامی میں بنی اسرائیل کی ذہنی و اخلاقی حالت اس حد تک خراب ہو چکی تھی کہ وہ کلمہ حق سننے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ مسیح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے گلیل کاریس ہیرودیس محض ایک رقاصہ کو خوش کرنے کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام جان دی بیپٹسٹ کو قتل کرا چکا تھا، اور خود مسیح علیہ السلام کی قدر و قیمت بھی ان کی قوم کی نگاہ میں جیسی کچھ تھی۔ اس کا حال اس سے ظاہر کہ آخر میں بنی اسرائیل نے برابا نامی ڈاکو کی جان کو مسیح علیہ السلام کی جان سے زیادہ قیمتی سمجھا۔
ایسی حالت میں مسیح علیہ السلام کے لیے کیوں کر ممکن تھا کہ اپنی دعوت کے آغاز ہی میں جنگ کا جھنڈا لے کر اٹھ کھڑے ہوتے اور لڑ کر ایک آزاد دینی حکومت قائم کر دیتے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہودیوں کی روح نکل چکی ہے، ان کی سیرت میں کوئی مضبوطی اور ان کی قومیت میں کوئی زندگی باقی نہیں ہے، اس لیے ان کا سب سے پہلا کام یہی تھا کہ اپنی قوم کو اس اخلاق پستی کے گھڑے سے نکالتے جس میں وہ گری ہوئی تھی، اور ان میں فضیلت اخلاق کی وہ روح پھونکتے جس کے بغیر کوئی قوم غلامی کی زنجیروں کو توڑنے اور دنیا میں اپنے آزاد وجود کو برقرار رکھنے پر قادر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اول انہوں نے قومی سیرت کی تعمیر ہی کی طرف توجہ کی اور اپنے اس کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ برابر کوشش کرتے رہے کہ اس تعمیری کام کے دوران میں کہیں حکومت وقت سے تصادم کا موقع نہ آ جائے، کیونکہ اگر ابتدا ہی میں حکومت سے مقابلہ شروع ہو جاتا تو اصل اصلاحی کام بھی نہ ہوتا اور اس کے انجام پائے بغیر حکومت کے مقابلے میں بھی ناکامی ہوتی۔ اس لیے انہوں نے حکومت کے ساتھ تصادم کرنے سے انتہائی پہلو دہی کی، اور جب یہودی علماء کے شاگردوں نے اس کو پکڑوانے کے لیے مسئلہ پوچھا کہ قیصر کو ہم ٹیکس دیں یا نہیں، تو انہوں نے یہ زمانی جواب دے کر ٹال دیا کہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ انہوں نے حکم دیا کہ شریر کا مقابلہ نہ کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے دعا دو اور اس کے لیے برکت چاہو، جو تمہیں بیگار میں پکڑے اس کے ساتھ 1 کوس کے بجائے 2 کوس جاؤ، جو تمہارا کرتا چھینے اس کو چوغا بھی اتار دو، جو تمہارے ایک گال پر تماچا مارے اس کے سامنے دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ ابتداً ان سب احکام کا مدعا یہ تھا کہ حکومت سے تصادم نہ ہو اور قوم میں مصیبت جھیلنے کی قوت پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی قوم کو استقامت، صبر، تحمل اور بے خوفی کی تعلیم دینا شروع کی، ان کو مصائب و شدائد کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا اور ان کے دل سے موت کا خوف ختم اور حاکمانہ قہر و طاقت کا ڈر نکالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ جب تم حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے پیش کیے جاؤ اور تمہیں اذیتیں دی جائیں تو اس وقت ثابت قدم رہنا۔ انہوں نے جان کی محبت دلوں سے نکالنے اور مرنے کی آمادگی پیدا کرنے کے لیے کہا کہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہی اسے بچائے گا۔ انہوں نے حکومت اور اس کی عنایت پر بھروسہ رکھنے کے بجائے خدا اور اس کی رضاکی پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دی تاکہ غلامی کی وہ سب سے بڑی کمزوری دور ہو جو ایک غلام قوم کو حکمران قوم کے طلسم میں گرفتار رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تم بڑے ہو کر اپنی اولاد کو اچھی چیزیں دیتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو ضرور دے گا۔ انہوں نے حکومت کا رعب دلوں سے دور کرنے کی کوشش کی اور ان کو بتایا کہ جو لوگ محض جسم کو قتل کر سکتے ہیں روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں ڈرنے کے قابل وہ ہے جو روح اور جسم دونوں پر ہلاکت طاری کر سکتا ہے۔ یہ سب باتیں ایک صدیوں کی غلام قوم میں آزادی حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ضروری تھیں، اور ابتداً مسیح علیہ السلام نے انہی تک اپنی تعلیم کو محدود رکھا۔ اس مرحلے کو طے کرنے کے بعد آخری زمانے میں وہ جہاد و قتال کے مضمون کی طرف بڑھ رہے تھے اور کبھی کبھی اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کی خواہش بھی ظاہر کرنے لگے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا کہ میں ان پر بادشاہی کروں یہاں لا کر میرے سامنے قتل کرو۔ اس طرح انہوں نے اپنے متبعین کو تلوار رکھنے کا حکم بھی دیا تھا، جیسا کہ لوکا نے لکھا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے لے اور اسی طرح جھولی بھی، اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے۔ انہوں نے کہا کہ اے خداوند دیکھ یہاں 2 تلواریں ہیں۔ اس نے کہا بہت ہیں۔ لیکن مسیح علیہ السلام کو اپنی قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے صرف 2.5-3 سال کی مدت نصیب ہوئی، اور یہ مختصر مدت ایک پوری قوم کو جہاد فی سبیل اللہ کے قابل بنانے کے لیے کافی نہیں تھی۔ اس عرصے میں نہ تو ان کے پیرووں کی تعداد اس حد تک پہنچی تھی کہ وہ رومیوں کا مقابلے پر ان سے کوئی کام لے سکتے، اور نہ خود ان لوگوں کی جو ان کے پیرو ہو چکے تھے اخلاقی تربیت اس قدر مکمل ہو چکی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کی طرح جرأت و عزیمت کے ساتھ ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کر سکتے، گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر جاتے اور بڑی سے بڑی طاقتوں کے مقابلے میں بھی بے خوف ہو کر لڑا دیتے۔
ان لوگوں کے ایمان ابھی اتنے بھی قوی نہ ہوئے تھے کہ وہ اعلانیہ اظہار حق کی جرأت کرتے۔ مسیح علیہ السلام کے سب سے زیادہ محبوب اور معتمد علیہ حواری پطرس کا یہ حال تھا کہ اس کی گرفتاری کے وقت جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم بھی مسیح علیہ السلام کے پیرو ہو، تو اس نے مرغ کے 2 دفعہ بانگ دینے سے پہلے 3 دفعہ مسیح علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ ان کے ایک اور حواری یہودا اسکریوتی نے چاندی کے 30 سکوں کی خاطر ان کو گرفتار کرا دیا، اور جب ان کو گرفتار کر لیا گیا تو ان کے سارے شاگرد انہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ظاہر ہے کہ جب ان کے خاص حواری اور بھروسے کے شاگردوں کا یہ حال تھا تو وہ ایسی ناقابل اعتماد فوج کو لے کر جہاد کی جرأت کیوں کر سکتے تھے؟ اگر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ان کی بھی تعلیم و تربیت کا کافی موقع ملتا تو ممکن تھا کہ وہ بھی اپنے حواریوں میں وہی مجاہدانہ روح پیدا کر دیتے جو صحابہ رضی اللہ عنہم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا کی تھی، لیکن ان کی سرکش قوم نے ان کی نبوت کو پورے 3 سال بھی برداشت نہ کیا اور انہیں اتنی مہلت ہی نہ دی کہ وہ اس کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی بڑا کام کر سکتے۔ اس قلیل مدت میں زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کام ہو سکتا تھا جتنا حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے ابتدائی 3 سال پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس میں بھی کہیں جہاد و قتال کا نشان نہ ملے گا۔ وہی صبر و تحمل، ثبات و استقامت، تقوی و خشیت، توکل علی اللہ اور تزکیہ نفس و تنزیہ اخلاق کی تعلیمات وہاں بھی پائی جائیں گی جو مسیح علیہ السلام کی حیات نبویہ میں پائی جاتی ہیں۔ مسیحیت اور موسوی شریعت کا تعلق۔ اس علم و بصیرت کی روشنی میں اگر مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کا تجزیہ کیا جائے تو وہ 2 بڑی اقسام پر منقسم ہو جائیں گی۔ ایک قسم وہ ہے جس میں مسیح علیہ السلام نے شریعت موسویہ کی تکمیل کی ہے اور اس میں ضروری اضافے کیے ہیں۔ موسوی شریعت میں رافت و رحمت اور شفقت و لینت کی کمی تھی، مسیح علیہ السلام نے اس کا اضافہ کیا۔ ان کے قوانین میں لچک بالکل نہ تھی اور ان کی تعلیمات میں انسانی برادری کا وسیع تخیل بہت دھندلا تھا۔ مسیح علیہ السلام نے اس کمی کو پورا کیا اور بنی اسرائیل کو تمام بنی نوع انسان کے ساتھ یکساں محبت کرنے کی تلقین کی۔ اس میں انسان کے محض فرائض پر زور دیا گیا تھا اور احسان یا فضیلت اخلاق کے حصے کو اچھوتا چھوڑ دیا گیا تھا۔ مسیح علیہ السلام نے سب سے پہلے اسی پہلو پر زور دیا اور خیرات، فیاضی، ہمدردی، ایثار اور لطف و رحم وغیرہ فضائل کی خصوصیت کے ساتھ تلقین کی۔ مسیح علیہ السلام کی تعلیم کا یہ حصہ خود کوئی مستقل قانون نہ تھا بلکہ موسوی شریعت کا تتمہ اور ایک ضروری ضمیمہ تھا۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں مسیح علیہ السلام نے اپنے زمانے کے بنی اسرائیل کی مخصوص اخلاقی، اجتماعی اور سیاسی حالت کو پیش نظر رکھ کر اصلاح کی کوشش کی تھی۔ مثلاً یہودیوں میں مال و دولت کی ہرس اور دنیا کی محبت بڑھی ہوئی تھی۔ مسیح علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں قناعت و توکل اور متاع دنیا کی تحقیر پر زور دیا۔ یہودیوں میں بے رحمی، سنگ دلی اور شقاوت کی زیادتی تھی۔ مسیح علیہ السلام نے اس کے جواب میں عفو، درگزر اور رحم کی تلقین کی۔ یہودیوں میں کنجوسی اور تنگ دلی حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ مسیح علیہ السلام نے اس کی اصلاح کے لیے سخاوت و فراخ حوصلگی کا درس دیا۔ یہودی امراء و فقہا خود پرست، نفس پرست، متکبر اور مغرور تھے۔ مسیح علیہ السلام نے ان کو اعتدال پر لانے کے لیے فروتنی، انکسار، زہد و تقوی اور خدا پرستی پر زور دیا۔ یہودی قوم رومی حکومت میں غلام، بے بس اور کمزور تھی۔ مسیح علیہ السلام نے ان کی سلامتی اور نجات کے لیے انہیں ایک طرف حکومت کا مقابلے سے روکا، ظلم و تعدی کو برداشت کرنے کی تلقین کی، حقوق کی حفاظت میں قوت استعمال کرنے سے منع کیا، اور دوسری طرف ان میں جنگ کی معنوی قوت پیدا کرنے کے لیے صبر، استقامت، بے خوفی اور پختگی عزم و ارادہ کی قوت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مسیح علیہ السلام کی تعلیم کا یہ دوسرا حصہ بنی اسرائیل کی خاص اسی حالت کے لیے مخصوص تھا جس میں بعثت مسیح علیہ السلام کے وقت وہ مبتلا تھے۔ اس کا کوئی دائمی اور عالمگیر قانون بنانا ہرگز مقصود نہ تھا۔ خصوصیت کے ساتھ تذلل و انفعال کی یہ تعلیم کہ شریر کا مقابلہ نہ کر، جو کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے اس کے آگے دوسرا گال بھی پیش کر دے، جو کوئی تیرا کرتا چھینے اسے چوغا بھی اتار دے، یہ دراصل غلامی و بے بسی کی ایک مخصوص حالت کے لیے تھی۔ اس
اس کو کسی آزاد قوم کی سیاسی پالیسی بنانا نہ تو مطلوب تھا اور نہ یہ کسی طرح درست اور معقول ہو سکتا ہے۔